بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں صدیق جان اور میرے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب. ہارون صاحب, آج جو سب سے اہم موضوع ہے, ویسے تو 3-4 موضوعات ہیں ان پہ بات کرنی ہے, لیکن سب سے اہم جو چیز اس وقت زیر بحث ہے وہ ہے 27ویں آئینی ترمیم, اور 27ویں آئینی ترمیم میں کیا ہوگا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسمبلیوں کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ فاٹا کا دوبارہ جو ہے وہ اس کو وفاق میں ضم کیا جا سکتا ہے کہ وفاق وہ کنٹرول میں آ جائے, کیونکہ حمداللہ صاحب نے کہا ہے کہ پی کے اسمبلی کیونکہ منرلز بل پاس نہیں کر رہی. جی سینیٹر حمداللہ صاحب جمیعت علماء اسلام کے, تو انہوں نے کہا اس لیے فاٹا کو اس ایریے کو جہاں منرلز ہیں بہت بڑی تعداد میں, بہت بڑی مقدار میں, تو اس کو وفاق کے انڈر لایا جائے, اس سارے ایریے کو. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ صدارتی نظام کی طرف معاملات جا سکتے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سے اختیارات صدر سے لے کے اور فیلڈ مارشل صاحب کو دے دیے جائیں گے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب صدر نہیں ہوں گے تو قائم مقام صدر جو ہیں وہ فیلڈ مارشل ہوں گے. بہت ساری ایسا چیزیں چل رہی ہیں, اور ان تمام چیزوں کا مقصد عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو کم کرنا ہے, عمران خان کا کوئی توڑ کرنا ہے. تو سر, یہ جتنی چیزیں اس وقت موضوع بحث ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہوگا, اور اگر یہ کر بھی لیتے ہیں تو کیسے عمران خان کی پاپولیرٹی کو کوئی فرق پڑے گا سر؟ بات یہ ہے صدیق جان صاحب قبلہ, ضیاء الاسلام انصاری صاحب آپ تو نہیں ملے ہوں گے, رشید احمد صدیقی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ تھے, تو وہ انٹرویو کرنے کے لیے گئے ایک افریقی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا لاہور ایئرپورٹ پہ. اس وقت یہ خبریں بڑی امپورٹنٹ ہوتی تھی کرائم کی. مطلب اس سنسر کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے, ویسے اب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. بیچ میں تو ہم نے 30 سال آزادی کے نسبتاً انجوائے کیے ہیں. جیسے غلام اسحاق خان صدر بنا تھا تو اس نے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس منسوخ کر دیا تھا. پھر اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑ گئی, اس نے آزادی لے دی بے نظیر کے دور میں. تو آپ اندازہ لگائیں نا 88 سے لے کے تو کب تک ہم نے کیانی صاحب کو جو ہے وہ روکتا ہی نہیں تھے, راحیل شریف صاحب بھی آپ کو پتہ ہی ہے. کیانی صاحب کے خلاف تو آرٹیکل بھی چھپتے رہتے تھے. ہاں جی, تو وہ اچھے تو نہیں ان کو لگتے تھے, لیکن بہرحال وہ آزردہ ہوتے تھے, مگر یہ روکتے نہیں تھے. تو بڑی بیہودہ چیزیں. ایک دفعہ تو یاز امیر صاحب نے حد ہی کر دی, اتنی یعنی ایسا لکھا اور بالکل ہی جھوٹ ہی لکھ دیا. مجھ سے کسی بات پہ ناراض تھے, حالانکہ بڑے بھلے آدمی ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا ہوا. تو وہ خیر اس سے کہنے لگے اپنا ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے سوالات کرنے لگے, دوسروں سے 102-3 سوال اس نے نا, تو وہ بڑا پریشان. اس نے کہا وہ اللہ کے بندو, میرے ملک میں ماشاء اللہ لگ گیا, تم میرا انٹرویو کر رہے ہو. دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے, یہ پتہ نہیں رہتے کہاں ہیں ذہنی طور پہ, ان کو کچھ معلوم نہیں دنیا میں کیا. خود جو سروے حکومت نے کیا اس میں عمران خان کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے کہ ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. ایک وقت آتا ہے, پتہ چلتا ہے جان یہاں آ کے نا اس جگہ پہ پھنس جاتی ہے یہاں پہ, بس پھر کچھ نہیں ہو سکتا. بات یہ سار ختم, اس پہ میں الگ سے بات کروں گا بعد میں. سار ختم ہو گئی ہے. پاکستان, ایران, انڈونیشیا تک, نیپال, سری لنکا, یہ سب ملک جو ہیں یہ نئی تنظیم بنا رہے ہیں. سارک بالکل ختم ہے. اور مطلب وہ زوال پذیر ہے امریکہ. چین کا دور شروع ہو چکا ہے. ایران جو ہے نا وہ بالکل, پاکستان جو ہے نا وہ ایسا الائی ہے چین کا کہ ہم جتنی مرضی کوتاہی غلطی کریں ان کو پتہ ہے ہمارا ان کا مستقبل. دفاع کا سارا انحصار ہی اس پہ ہے. اور ایک دن معیشت جو ہے اس میں بھی پارٹنر وہی ہوگا. دفاع میں بھی پارٹنر ہے, وہ دخل اندر تو نہیں دیتا, سیاست میں تو نہیں دخل دیتا. بات یہ ہے بھائی جان, یہ جو مرضی کر لے, عمران خان کے ووٹوں کی تعداد قائد اعظم سے بڑھ گئی ہے. قائد اعظم کا عشر اشیر بھی نہیں ہے عمران خان. یہی تو کلیئرٹی رہنی چاہیے. ووٹ جو ہے نا, لوگ کانگریس کے خلاف تھے تو قائد اعظم کی طرف پلٹے. لوگ جو ہیں نواز شریف اور زرداری سے بے حد و حساب نالا ہیں, تو وہ پلٹ آئے عمران خان کی طرف. ٹھیک ہے,
وہ سادہ سے الفاظ میں کہتا ہے بس میرا فائدہ انہوں نے کرایا. ٹھیک ہے. فاٹا کو دیکھ لیں. فاٹا میں فائدہ کس کو ہوگا؟ ووٹ تو جو آخری سروے ہوا تھا کوئی 15 سال پہلے 28% اس کے تھے نیئرسٹ جمعیت علماء اسلام تھی 9%. تو اب تو فاٹا جو ہے وہ اس میں میرا خیال ہے اس کے 80% ووٹ ہوں گے. اور یہ ان میں سے کوئی چیز بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی. فرض کریے سب کر بھی لیں, سب کچھ کر لیں. اول تو میری سمجھ میں نہیں آتا ججوں کی عمر بڑھا لیں, ملک ریاض کو وعدہ معاف بنا لیں, جو میرے خیال میں نہیں بنے گا کیونکہ مالی تباہی بھی آئے گی اس کی اس سے, اور بچی کھچی جو تھوڑی سی ساکھ ہے وہ بھی جائے گی, اور بحریہ جو ہے دبئی والا بھی خطرے میں پڑے گا. یہاں بھی اس کو اس کی بڑی بھاری پرائز دینی پڑے گی. کیونکہ یہ سب چودھری گجرات کے یہ پارٹنر ہیں, اس کے نواز شریف اس کا پارٹنر ہے, اس کے شریف خاندان اس کا پارٹنر ہے, اور زرداری باقاعدہ پارٹنر. ٹھیک ہے. یہ جناب جج اور کیا کیا کرنا چاہتے ہیں, فاٹا کا کر لیں, اور ان کو اپنا آئینی عدالت الگ کر لیں, سب کر لیں. سوال یہ ہے 10% سپورٹ کے ساتھ کہتے ہیں جی نواز شریف جائے گا, میں فیلر ہی میرے خیال چھوڑا ہے, جائے گا بات کرے گا. یہ جانتے ہی نہیں عمران خان کو, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ عمران خان میرا دوست, اتنا سا ناخن برابر کام, ایک آدمی کو نوکری سے نکال دیا تھا, ایک دوست کو میں ساتھ لے کے گیا, میں نے ابھی بات شروع کی, کہتا ہے یہ بات نہ کرنا. میں نے دوست کو اشارہ کیا آپ کو اور موضوع کو اور بات کر, اس نے بہت بیوقوفی کی تھی, وہ اپنا ملازم تھا شوکت خانم کا. عمران خان ایسی تواضع کرے گا اس کی, یہ نہیں کہ برا بھلا کہے گا, سخت الفاظ کہے گا, صاف سیدھا کھرا جواب دے گا. مشاہد صاحب گئے تھے نا 30 سیٹوں کی پیشکش لے کے, آپ کو پتہ ہی ہے نا, پہلا جو الیکشن تھا 88 کا, تو مشاہد صاحب 3 سیٹوں, انہوں نے کہا مشاہد صاحب ایک بات بتا دینا, نواز شریف کرپٹ ہے کہ نہیں ہے. 88 نہیں 96 کے بعد جو تھا الیکشن, 96 کے الیکشن, وہ پارٹی بنی 96. اب مشاہد صاحب کیا کرتے؟ مشاہد صاحب جو ہیں بڑے سیاستدان ہیں, بڑے دانشور ہیں, بس جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے. ہاں جی, تجزیہ ان کا غلط ہو سکتا ہے, ان کی وہ اسٹریٹجی غلط ہو سکتی ہے, کسی وقت غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. ذہین آدمی ہیں, جو مرضی کر لے. وہ اس نے کہا, حکمت یار کو ضیاء الحق نے جنرل اختر عبد الرحمن سے کہا کہ حکمت یار کو سمجھاؤ. جنرل اختر عبد الرحمن نے بریگیڈیئر یوسف سے کہا, بریگیڈیئر یوسف نے کہا دا بیئر ٹریپ کا مصنف, ون آف دا گریٹسٹ سولجرز ایور بورن آن دس لینڈ. ٹھیک ہے, کھرا سچا نفیس انسان. اس نے کہا سر حکمت یار ان لوگوں میں سے ایک ہے جن کے پاؤں کے نیچے گھاس نہیں اگتی. ریگن سے ملاقات کا مسئلہ تھا, اس نے انکار کر دیا تھا. عمران خان کا کچھ ہو سکتا ہی نہیں ہے. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, پہاڑ ہٹتے ہیں, توڑ دیتے ہیں پہاڑوں کو, سرنگیں بنا دیتے ہیں. عمران خان کو آپ انڈر پریشر نہیں منوا سکتے. گولیاں تو مار دیں, جیل میں تو بھیج دیا, بجلی تو بند کر دی, کیڑے مکوڑے تو چھوڑ کے دیکھ لیے, کریکٹر اسیسینیشن کر کے دیکھ لیا. تو پی ٹی آئی والے بھی بڑے کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں, تو بہت بری بات ہے. عمران خان سے انڈر پریشر آپ نہیں منوا. آپ عمران خان کو جیل میں رکھ سکتے ہیں, وہ بھی ایک خاص حد تک, ایک وقت آئے گا نہیں رکھ سکیں گے. تو یہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. معدنیات آپ امریکہ کے حوالے کریں گے تو چین اس سے خوش ہوگا. دوسری طرف خبر یہ ہے, ابھی خبر ملی ہے, ابھی 1 گھنٹہ پہلے, چین نے, میں نے آپ کو بتایا, اپ ٹل آسٹریلیا اینڈ انڈونیشیا, اور اپ ٹل افریقہ وہ ایک الائنس بنانا چاہتا ہے. اور وہ سمندر سے جڑے ہوئے ہیں سارے, بنگلہ دیش
سری لنکا، نیپال نہیں جڑا ہوا لیکن اس کا راستہ بن جائے گا بنگلہ دیش کے ذریعے. ہاں جی، ون بیلٹ ون روڈ، ٹھیک ہے جی. وہ اس کا انفلوئنس، وہ ڈومینیشن چاہتے ہی نہیں ہے، وہ انفلوئنس چاہتا ہے، صرف ٹریڈ چاہتا ہے. انفیکٹ وہ ٹریڈ چاہتا ہے. وہ بھائی وہ چوتھا صنعتی انقلاب آ رہا ہے، اس کی قیادت چین کے ہاتھ میں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پھنس گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو تو زہران اٹک گیا. زہران کو لوگوں نے کیا سمجھا ہوا، کرزمیٹک ہے، ساری زنانیاں اس کو ووٹ دیں گی. میں نیو یارک میں رہا ہوں، $1 ملین کی اس نے ڈونیشن دی ہے ایک ادارے کو، اور اس سے بہت پہلے $10 بلین کے اس کے ایسٹس ہیں، اور ریٹر وہ سب سے اچھا ہے. ادھر وہ برکینا فاسو والا اٹک گیا اس کی جان کو. ادھر جاپانیوں نے نیٹو کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. ادھر یورپ جو ہے اس پہ دفاعی اخراجات کا بوجھ ہے، اکانومیز تباہ ہو رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے. رشیا نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے بھائی. بالکل. جب رشیا نے تسلیم کر لیا، چین اس پوزیشن میں ہے، افغانستان یہ چین جو نیا الائنس بنا رہا ہے، چین اس پوزیشن میں ایران سے بھی صلح کرا دے، آپ کے افغانستان سے بھی صلح کرا دے، اور صلح میں افغانیوں کا فائدہ ہے. افغانیوں کو کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے. افغانستان کی پوری تاریخ یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، جیسے ہمارے بلوچستان میں نہیں ہیں. اب تو منرلز ہیں خیر، لیکن نکل تو نہیں رہے. جیسے کشمیر میں تھا، وہ دوسری نکلتے تھے کشمیر سے، اپ ٹل بنگال، کشمیری ہر جگہ پائے جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے بلوچ بھائی ہیں جی، محنتی ہیں، کام سادہ سا کام کرتے ہیں، دنیا میں پھیل گئے. سب سے زیادہ ارکان پارلیمنٹ بلوچستان کے ہوتے ہیں. فار یور کائنڈ انفارمیشن، بلوچ ہوتے ہیں. پنجاب میں بلوچ ہیں، آپ کے علاقے میں تو بلوچ ہی بلوچ ہیں، ہمارے علاقے میں بلوچ ہی بلوچ ہیں. بالکل ایسی ہے. سندھ میں بلوچ ہیں، ٹھیک ہے. او بھائی دنیا بدل رہی ہے. ایک ہی آدمی ہے جو چاروں صوبوں میں، جس کی پارٹی ہے جو چاروں صوبوں سے الیکشن جیت سکتا ہے. ایک ہی راستہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی انڈرسٹینڈنگ. حکومتیں جو ہیں وہ یہ 4 خواتین، معزز خواتین جو چلا رہی ہیں پنجاب کو، ان کے بس کا نہیں. اللہ نے عورتوں کو اس کے لیے بنائے نہیں، ایکسیپشنز ہوتی ہیں. بے نظیر نے تکلیف صحیح تھی، ٹریننگ ہو گئی تھی، ٹریننگ کرنے والا ایسی کیفیت میں تھا کہ اس نے اچھے مشورے دیے تھے. اس وقت بڑا مطلب سوجھ بوجھ، جو بیٹی تھی تو ظاہر مارگریٹ تھیچر تھی، وہ تھی اپنا اسرائیل والی، کیا نام تھا اس کا، گولڈا میئر. یہ تھی یہ اپنا جرمنی والی، کیا نام تھا، ایک وہ نیوزی لینڈ کی خاتون تھی. ایکسیپشن ہے. یہ خواتین چھوٹے چھوٹے ان کے انٹرسٹ، چھوٹی چھوٹی باتیں. ہاں جی، ٹک ٹاک پہ فوکس، ٹک ٹاک، ہر چیز پہ تصویر، ایسی ایسی چیزوں پہ تصویریں نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. ہاں جی. اچھا، یہ 80s 90s کی پالیٹکس ہے. دنیا بہت آگے بڑھ گئے. جتنی جذباتی، جتنا قوم کو کی جذباتی طور پہ تربیت ہوئی ہے نا، جذباتی سطح پہ میں کہہ رہا، علمی سطح پہ تو ہوئی نہیں، نہ اخلاقی سطح پہ ہوئی. ان سارے جذبات کا مظہر وہ ہے. پشتون کتنے ہیں پاکستان میں؟ لوگ سمجھ رہے ہیں لوگ دیکھتے ہیں پختونخوا. کراچی میں کون ہے پختون؟ بلوچستان میں کون ہے پختون؟ لاہور میں اتنے پختون ہیں جس کو کہتے ہیں، اور ان کا حق ہے بھائی، ان کو کوئی روک سکتا ہے؟ پنڈی اسلام آباد میں 30% کو پہنچ گئے، ملتان، ہر جگہ. او بھائی یہ فوج اپنا کام کرے، کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے فوج کا اس کا. یا تو اس سے مصالحت کریں گے. نواز شریف کے ذریعے اور زرداری کے ذریعے حکومت نہیں چل سکتی. باقی جنرل صاحب کو ضرورت نہیں ہے، فیلڈ مارشل صاحب کو، کہ وہ اختیارات لیں، انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو باقی اگر یہی کرنا ہے تو یہ اس حکومت کو گھر بھیجیں، ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا لیں. سر ایک ٹی وی چینل تو خلافت پہ بھی پروگرام کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں خلافت کے نظام، خلافت، صدارت نظام، مجھے بھی کہا گیا، اور بڑی آفر تھی، اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا، مہینے میں 2-4 پروگرام. میں نے کہا یہ ملک صدارت نظام نہیں آ سکتا، میں ایسا کام، میں فضول کا کام نہیں کر سکتا. یہ بتائیں جو موجودہ نظام پاکستان میں چل رہا ہے، اس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کو آپ بادشاہت ڈکلیئر کر دیں کہ بادشاہت ہے. اس نظام کو نام کیا دیں جو چل رہا ہے؟
نہیں نام تو اس کا ہے نا امیر شاہی ہے, انگریزی کا لفظ ہے, پتہ نہیں کیا میرے ذہن میں نہیں آ رہا. عمرا کی حکومت یعنی منشا صاحب کے کہا جاتا ہے, اب اس کی کوئی تحقیق کرے, اتنے ایسٹ جو ہیں ملک میں نہیں جتنے باہر ہیں. یہی نواز شریف صاحب کا حال ہے, یہی شہباز شریف صاحب کا حال ہے, یہی بہت سارے صنعت کاروں کا یہی حال ہے. تو یہ نظام چل سکتا ہی نہیں ہے. اور بھائی یہ اسمبلیاں چھوڑ دیں, اس وقت تو ہم سمجھتے تھے نہیں چھوڑنی چاہیے, لیکن اب اگر اسمبلیاں چھوڑ دیں تو ان اسمبلیوں کی حیثیت کیا رہے گی؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کے پی کی حکومت رکھیں لیکن قومی وہ اسمبلی جی سب کچھ فرض کیجئے چھوڑ دیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ضرور چھوڑیں, فرض کیجئے چھوڑ دیں, تو کیا ان کی حیثیت رہ جائے گی؟ بھائی سرمایہ نہیں ہے, سرمایہ پیدا ہی نہیں ہو رہا. بھائی آپ کا واٹر مینجمنٹ کون کر سکتا ہے؟ چین سے مل کے ہو سکتی ہے. بالکل. آپ کی آئی ٹی انڈسٹری جیسے فوج کے ساتھ انہوں نے کیا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, الیکٹرانکس کس کے ذریعے, ملائیشیا کے سے اور ان سے مل کے ہو سکتا ہے. بالکل. ترکی کو کچھ چیزوں میں آپ کی مدد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. او بھائی ایرانیوں نے آرڈر کر دیا ہے وہ دنیا کا جو بہترین دفاعی نظام ہے, کیا S-400 اس کو کہتے ہیں, جی سر, طیاروں کا آرڈر کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایران کی ہماری انویسٹمنٹ ہے $400 بلین کی. ویسے وہ ایرانی جو ہے نا بڑے سیانے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں $200 بلین اور ڈالو. سینٹریفیوج انہوں نے بچا لیے ہیں, جی سر, یورینیم بچا لی ہے. وہ کہتے ہیں جی تباہ کر دے, کیا چیز تباہ کر دی؟ بالکل. بلڈنگیں تباہ کر دی. تو بلڈنگیں کیا ہے, 90% تیل ان کا چین خریدتا ہے, پتہ نہیں $1 ملین میں وہ پورا ہو جائے گا بیرل میں, 1 ملین بیرل میں یا 2 ملین میں پورا ہو جائے گا. تو ان کو کیا مسئلہ ہے, لڑنے کے لیے ویسے تیار ہیں. اور ایرانیوں کو کام کیا ہے جنگ کے علاوہ؟ بالکل. ہاں جی. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ بھائی نہیں چل سکتا, یہ پی ٹی آئی کو پرابلم ہے, لیڈرشپ کمپیٹنٹ نہیں ہے. میں باقی چیزوں میں نہیں پڑھتا, آپس میں لڑتے ہیں اور کمپیٹنٹ نہیں ہیں, میں باقی چیزوں کی تفصیلات میں نہیں پڑھتا. سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں جن نکات پہ بات چیت کرنے کے لیے, ان نکات پہ نظام بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ بات اپنی دیکھو سادہ سی بات ہے. میں نے آج ایک صاحب سے کہا جو ان چیزوں میں وہ ہیں اپنا ملوث ہیں, انوالو ہیں, ملوث تو نیگیٹو لفظ ہے. میں نے ان سے کہا بھائی بات نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ, تو شرفا کو بھیج دے, غیر سیاسی معزز لوگوں کو بھیج دے, ایک ہی کو بھیج دے, ایک آدمی کافی ہے بات کرنے کے لیے. عمران خان تو میں بات کر سکتا ہوں, لیکن میری تو مطلب اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے نا. مطلب یہ ہے کہ وہ ہوگا, اور مطلب یہ ہے کہ کھل کے اس سے بات کریں, معاملہ کرے اپنا, اور کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. احتساب سب کو ہوگا, پی ٹی آئی کے لوگوں میں بھی جو کرپشن ہے ان کو پہلے پی ٹی آئی والوں کا احتساب ہو, اور عدالتیں کریں, وزیر اعظم لا تعلق ہو, نیلسن منڈیلا فارمولہ. سر ہماری نہیں کریں گے یہ بالکل سب کچھ. وہ عبداللہ حسین نے لکھا تھا, مجھے اصل الفاظ تو یاد نہیں, میں نے 50 سال پہلے پڑھے تھے, 74 میں پڑھے تھے, 34 اور 25 کتنے ہو گئے, 49 برس ہو گئے پڑھے تھے, کہ ہر وہ چیز جو خالص اور خوبصورت ہے خام اور بھدی بن جائے گی, ٹوٹ کے گر پڑے گی, پیچھے رہ جائے گی, بھلا دی جائے گی. یہ بساط لپٹ جائے گی, قریب تر ہے نمود جس کی, اسی کا مشتاق ہے زمانہ. ٹھیک ہے. یہ حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی آج جو مریم نواز صاحب کو گھیرا ہے, حکمرانوں کو کبھی سمجھ آتی ہی نہیں ہے. سمجھنے کے لیے ضروری ہے ایموشنل بیلنس. سمجھ آتی تھی قائد اعظم کو, سمجھ آتی تھی صلاح الدین ایوبی کو, سمجھ آتی تھی ابراہم لنکن کو, سمجھ آتی تھی بلبن کو, سمجھ آتی تھی التمش کو. اورنگزیب نہیں سمجھ سکا. بالکل. اورنگزیب اتنا دانا آدمی تھا, اتنا فصیح آدمی تھا, سینٹرل ایشیا تک ریاست پھیلا لے. وہ اللہ کے بندے, کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا بادشاہ سے, کسی کی ضرورت بھی نہیں تھی بتا لے, سنتا تھا, سنتا بہت تھا کہ بھائی سینٹرل ایشیا تک ریاست جو ہے وہ رہے. جب دلی کی حکومت جو ہے وہ جتنی زیادہ مضبوط ہوگی دراصل اتنی کمزور ہوگی. انڈیا کی شکست و ریخت پراوین سوانی کہہ رہا ہے, ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں. بالکل. جسٹس کاٹجو کہہ رہا ہے. انڈیا گیا کیونکہ جو ان کا طرز حکومت ہے نا, جو چودراہٹ یہ چاہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں
یہ چوکڑا جس کو ہمارے بھائی کہتے ہیں، جی سر، دوست ہمارے اس کا ترجمہ چوکڑا کرتے ہیں. جاپان نیٹو کے اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوا. ایک سابق جاپانی وزیر اعظم نے کہہ دیا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. یورپ جو ہے وہ ناخوش ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، پیوٹن نے اس کو تسلیم کر لیا ہے. وہ بھائی یہ چین کے ساتھ معاملہ ہے آپ کا. چین جو ہے افریقہ تک ہر جگہ موجود ہے، اور مطلب لیٹن امریکہ میں ہے، جبوتی میں اس کا اڈا ہے. یہ دنیا کی چودراہٹ کا خواب ہے. تو 30 سال پہلے کتاب لکھی گئی تھی، امریکن ہیوبرس، پڑھیں اس کو. بالکل صحیح ہے سر. امریکی گھمنڈ جو ہے نا، $900 بلین، $2 ٹریلین ہر سال وہ قرض لیتے ہیں، کہاں سے اتاریں گے؟ بالکل. ٹیکساس والے کہتے ہیں ہمارا ملک ہی الگ کر دو. کس دن کیلیفورنیا والے بھی کہہ دیں گے. کیلیفورنیا آپ کو پتہ ہے معیشت کی سائز کیا ہے؟ دنیا کی تمام معیشت کا جو ہے نا، ساری چوتھی بڑی معیشت ہے دنیا کی صرف کیلیفورنیا کے صوبے کی. میں دیکھا کیلیفورنیا خوب گھوم پھر کے دیکھا. یہ نہیں ہوتا. مائنس عمران خان کو اللہ نہ کرے دنیا سے ہی چلا جائے، چلو فطری ہے، اپنی فطری وہ اس پہ چلا جائے، وہ اپنی قبر سے حکومت کرے گا. یہ جو لڑکے لڑکیاں گھروں سے نکل، اب لڑکے لڑکیاں یہ کسانوں کا اب کریں گے کیا؟ بالکل. کاشتکار کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ 2200 ارب کا ایک سال میں. مجھے بڑی خوشی ہوئی، آپ کو یاد ہے 2200 ارب روپے کا جس کا نقصان ہوا ہے. او بھائی اس کی بکری گم ہو جائے تو وہ بھولتا نہیں ہے 40 سال. بالکل. اس کو آپ نے مار ڈالا، انڈسٹریلسٹ کو مار ڈالا، تنخواہ دار کو مار ڈالا. فائدہ آپ پہنچا رہے ہیں سو کالڈ اشرافیہ کو. ٹیکس کس پہ لگنا تھا؟ ٹیکس لگنا تھا بڑے دکاندار پہ اور ذمہ دار پہ. 20 کروڑ کا باغ بکتا ہے، آموں کا ایسے باغ بھی ہیں، ٹیکس دوانے نہیں دیتا. ہاں فصل اس کی خراب ہو جائے تو آپ نہ لیں ٹیکس. وہ ٹیکس 2.5 ایکڑ والے سے تھوڑی لینا ہے، 4 ایکڑ والے سے آپ یہ نہ بڑھا دیا. ہاں جی، اس بجلی کے اس نرخ پہ کون انویسٹمنٹ کرے؟ صحیح کہہ رہے ہیں. کتنی ہے انڈیا میں؟ کیا بتائیں ریٹ بتائیں. ریٹ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا. 18 روپے. 18 پاکستانی سکے کے مطابق 18 روپے. یہ اپنا ابھی ایگریکلچر ٹیکس کی بات کر رہے ہیں جو تو بڑے ذمہ داروں پہ لگنا چاہیے. 60% سبسڈی ہے، 60% سبسڈی ہے کسان کی. ہماری کتنی ہے؟ 0. صحیح بات ہے. اور کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا. گیس کی قیمت، بجلی کی قیمت، پٹرول کی قیمت بڑھا دی، ڈیزل کی قیمت بڑھا دی. یہ افریقی ملکوں سے نیچے چلا گیا. ہاں جی، تو یہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے. کچھ اور پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک سے جڑے ہوئے سوالات ہیں، ان پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کی ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.